السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد امجد عطا۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر۔ ایکچولی کافی دنوں سے یہ بات گردش کر رہی ہے ہمارے میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ان کا نظریہ کیا تھا اسرائیل کو لے کر۔ سب سے پہلے انہوں نے جب اسرائیل کو ماننے سے انکار کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ اسرائیل جب تک فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست کا تسلیم نہیں کرتا تب تک اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر نہ تسلیم کیا جائے۔ آج کل کافی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، ایک خلیجی ملک ہے اور امریکہ بھی ہیں ساتھ، تو ان کا کافی دباؤ ہے عمران خان کی حکومت پر کہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا جائے۔ لیکن عمران خان اپنی بات پر کافی زیادہ قائم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم نہیں کرتا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا، حالانکہ ان پر دباؤ ہے، حالانکہ ان کی حکومت پر دباؤ ہے ایک خلیجی ملک کا اور امریکہ کا۔ اینکر پرسن جو انٹرویو کر رہے تھے ان کے اصرار کے باوجود عمران خان نے اس خلیجی ملک کا نام نہیں بتایا۔ ابھی دوستوں کافی زیادہ کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات اور نیتن یاہو کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی، لیکن یہ بات 100% یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات سعودی عربیہ میں ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے اس بات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، تو یہ بات تقریباً 100% حقیقت ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ ایکچولی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا کشمیر کے اوپر جو موقف ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، انڈیا سے اگر ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب بات کر سکتے ہیں تو وہ ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر ایک پریشر آ جائے گا، اسرائیل کا بھی دوسرے ممالک کا بھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں حکومت کے ساتھ اس موقف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دوستو، جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا تو وہ شخص اور اس کی پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، وہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے حکومت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم پاکستانیوں کی ایک جذباتی وابستگی پائی جاتی ہے اس کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور جو مسجد اقصیٰ ہے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ، اور اسرائیل کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی پائی جاتی ہے، اور یہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ دوستو، اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی اور ہمارے کشمیر میں جو کشمیری بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم کی، تو ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے انٹیلیجنس ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کا تقریباً کافی زیادہ ہاتھ پایا جاتا ہے۔ کافی زیادہ بھارتی فوج ہیں وہ اسرائیلی انٹیلیجنس سے ٹریننگ بھی لیتے ہیں، اور وہاں پر یہ اسرائیل اور اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا فلسطین کو، تو اسی طرح سے بھارت بھی قبضہ جمائے بیٹھا ہے کشمیر کے اوپر، تو اس پر بھی ہمارا موقف تھوڑا سا کمزور پڑ سکتا ہے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کل ویسے بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کافی دنوں سے، تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے میڈیا کے اوپر، کہ اسرائیلی لابی یہ کام کر رہی ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات بیٹھائی جا رہی ہے، ایک امیج بنایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمارے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں، ہمارے قرضے کم ہو سکتے ہیں، ہماری جو زرعی پالیسی ہے اس میں جدت آ سکتی ہے، ہماری جو تعلیمی پالیسی ہے اس میں جدت آ سکتی ہے، ہمیں کرونا ویکسین مفت میں مل جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ یقین رکھنا پڑے گا، ہمیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہوگا۔
پھر ہی ہم اسرائیل کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں. ہمیں کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد ہمیں اپنے کردار سے یہ بتانا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو تسلیم ہرگز نہیں کرنے دیں گے. دوستو، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ ہم اپنے حصے کی کوشش اس میں ڈال سکیں. السلام علیکم. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نگہبان.